سوچئے، ایک بچی ایسی فضا میں آنکھ کھولتی ہے جہاں محل کی دیواروں کے پیچھے ہنسی نہیں سرگوشیاں گونجتی ہوں، جہاں کھلونوں کی بجائے سازشیں وراثت میں ملتی ہوں، جہاں یہ سچ ہو کہ اگر تم کمزور ہو تو تمہارا اپنا خون بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہانی کسی افسانے کی نہیں، یہ کہانی ہے مصر کی آخری ملکہ کلیوپیٹرا کی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ 69 قبل مسیح کا اسکندریہ، سمندر کی لہروں سے ٹکراتا ہوا ایک شہر، جہاں علم بھی تھا اور خوف بھی۔ اسی شہر میں ایک شاہی محل کے اندر ایک بچی نے جنم لیا جس کا نام رکھا گیا کلیوپیٹرا۔ وہ بچی ریشم اور سونے میں تو پلی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اقتدار کی وہ حقیقت کھڑی تھی جو کم عمری ہی میں انسان کو بڑا کر دیتی ہے۔ کلیوپیٹرا جس خاندان میں پیدا ہوئی، یہ لوگ مصر کے حکمران تھے، یونانی نسل کا وہ خاندان جس نے 300 سال پہلے مصر کا تخت سنبھالا تھا۔ اب بھی خود کو فرعون کہتا تھا، مگر مصر کو ایک مملکت نہیں ایک ملکیت سمجھتا تھا۔ کلیوپیٹرا کو بچپن ہی میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ تخت محبت پر نہیں طاقت پر قائم ہے۔ اس کے والد بطلیموس ایک ایسے حکمران تھے جو دشمنوں سے زیادہ خوف میں جیتے تھے۔ محل کے دربار میں سونے کے تحفے بھیجے جاتے، غیر ملکی سفیر خوش رکھے جاتے اور فیصلے مصر سے زیادہ روم کی مرضی پر ہوتے۔ کلیوپیٹرا یہ سب خاموشی سے دیکھتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ طاقت نہ ہو تو تخت بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ یہیں سے اس کے ذہن میں ایک خاموش سوال جنم لینے لگا، کیا حکومت وراثت سے ملتی ہے یا اسے جیتنا پڑتا ہے؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے بہن بھائی اس کے محافظ نہیں، ممکنہ حریف ہے۔ یہاں بھائی بہنوں کی شادیاں روایت تھی اور قتل حکمرانی کا حصہ۔ وہ دیکھتی تھی کہ دربار میں ایک لفظ جان بچا سکتا ہے اور ایک غلط مسکراہٹ موت لکھ سکتی ہے۔ اسی ماحول نے اس کی معصومیت چھین لی، مگر اسے کچھ اور دے دیا، خبردار رہنے کی عادت، چپ رہ کر سیکھنے کی صلاحیت، لوگوں کو پہچاننے کی نظر۔ محل کے پردوں کے پیچھے جب بڑوں کی گفتگو ہوتی، کلیوپیٹرا سنتی۔ وہ یہ نہیں پوچھتی تھی کہ کون صحیح ہے، وہ دیکھتی تھی کہ کون طاقتور ہے۔ اسی خاموش مشاہدے میں وہ بچی ملکہ بن رہی تھی۔ کلیوپیٹرا ابھی تخت پر نہیں بیٹھی تھی، لیکن اس کا ذہن تخت کی لڑائی سیکھ چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ مصر کا تاج خون کے بغیر نہیں ملتا، اور اسے سنبھالنے کے لیے صرف خوبصورتی نہیں، سمجھ، صبر اور حوصلہ چاہیے۔ شاہی محل کے اندر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں تلواریں نہیں کتابیں بولتی تھی۔ کلیوپیٹرا کی تعلیم عام شہزادیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے سکھایا جا رہا تھا کہ لفظ کیسے ہتھیار بنتے ہیں اور علم کیسے سلطنت بچاتا ہے۔ صبح کا آغاز مطالعے سے ہوتا، شام کا اختتام سوالوں پر۔ وہ صرف رٹے نہیں لگاتی تھی، وہ پوچھتی تھی کیوں، اور یہی سوال اسے دوسروں سے الگ کرتا گیا۔ کلیوپیٹرا صرف محل تک محدود نہیں رہی، وہ شہر کی اس فضا میں بھی سانس لیتی تھی جہاں فلسفی بحث کرتے، ریاضی دان آسمان کو تولتے اور تاریخ دان گزری ہوئی سلطنتوں کا پوسٹ مارٹم کرتے تھے۔ یہ وہی اسکندریہ تھا جس کی لائبریری میں دنیا بھر کے قلم جمع تھے۔ کلیوپیٹرا کو یہاں ایک بات جلد سمجھ آ گئی تھی، جس نے ماضی پڑھ لیا اسے مستقبل دھوکہ نہیں دیتا۔ لیکن کلیوپیٹرا کا اصل کمال اس کی زبانوں میں چھپا تھا۔ یونانی اس کی مادری زبان تھی، مگر اس نے اسے کافی نہ سمجھا۔ اس نے مصری زبان سیکھی تاکہ جب وہ بولے تو عوام ترجمہ نہ مانگے۔ وہ غیر ملکی سفیروں سے انہی کی زبان میں بات کرتی اور یوں بات چیت برابری پر آ جاتی۔ یہ زبانیں صرف بولنے کا ذریعہ نہیں تھی، یہ لوگوں کی نفسیات سمجھنے کا راستہ تھی۔ کلیوپیٹرا جان چکی تھی کہ جو شخص تمہاری زبان سمجھتا ہے وہ تمہارے ارادے بھی پڑھ لیتا ہے۔ کلیوپیٹرا کو صرف فلسفہ نہیں پڑھایا گیا، اسے دکھایا گیا کہ طاقت کیسے استعمال ہوتی ہے۔ وہ دربار میں موجود ہوتی جب فیصلے لیے جاتے، جب سچ کو موڑا جاتا اور جب خاموشی اختیار کی جاتی۔ اسے یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا دانائی نہیں ہوتی، کبھی کبھی سلطنت بچانے کے لیے سچ کو روکنا پڑتا ہے۔ یہ وہ سبق تھا جسے وہ بعد میں بہت مہارت سے استعمال کرے گی۔
کلیوپیٹرا نے جلد یہ بات بھی جان لی تھی کہ مصر کی عوام بادشاہ کو صرف حکمران نہیں دیوتا بھی سمجھتی ہے، اسی لیے اس نے مذہب کو نظر انداز نہیں کیا۔ وہ رسومات سیکھتی، پجاریوں کو سنتی اور خود کو مصری روایات کا حصہ بناتی گئی۔ یوں وہ آہستہ آہستہ ایک غیر ملکی حکمران نہیں بلکہ مقامی ملکہ بنتی گئی۔ اس وقت کلیوپیٹرا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ تخت کی لڑائی کتنی جلد اس کے دروازے پر آئے گی، مگر اس نے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ مصر اکیلا ہے اور روم بہت قریب آ رہا ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ خوبصورتی عارضی ہے مگر عقل دیر پا، اور شاید اسی لمحے ایک شہزادی کے اندر ایک ملکہ مکمل ہو چکی تھی۔ کلیوپیٹرا نے نہ تلوار اٹھائی تھی نہ جنگ لڑی تھی، مگر وہ ہارنے کے لیے نہیں بنی تھی۔ اس کے پاس الفاظ تھے، علم تھا اور وقت کو پہچاننے کی صلاحیت تھی۔ اب صرف ایک چیز باقی تھی، اقتدار کی جنگ، طاقت کی دنیا۔ جیسے ہی کوئی کمزور پڑتا ہے، خاموش دشمن بولنے لگتے ہیں۔ کلیوپیٹرا ابھی علم حاصل ہی کر رہی تھی کہ حالات نے اسے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ جب کلیوپیٹرا کے والد بطلیموس دنیا سے رخصت ہوئے تو مصر کا تخت ایک بار پھر غیر یقینی کا شکار ہو گیا۔ وصیت کے مطابق کلیوپیٹرا کو اپنے کم عمر بھائی بطلیموس 13 کے ساتھ مشترکہ حکمران بنایا گیا۔ ظاہر میں یہ شراکت تھی مگر حقیقت میں یہ ایک جنگ کا آغاز تھا۔ کلیوپیٹرا اس وقت نوجوان تھی مگر نہ تجربہ کار نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ تخت دوسروں کو برداشت نہیں کرتا۔ بطلیموس 13 عمر میں چھوٹا تھا، لہٰذا اصل طاقت اس کے ارد گرد موجود افراد کے ہاتھ میں چلی گئی، خصوصاً درباری مشیر اور فوجی سردار۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ کلیوپیٹرا کے خلاف صف بندی کرنے لگے۔ کلیوپیٹرا فیصلے خود کرنا چاہتی تھی، عوام سے براہ راست بات کرتی تھی اور خود کو اصل حکمران کے طور پر پیش کرنے لگی۔ یہ بات درباری طاقتوں کو ناگوار گزری۔ وہ ایک ایسی ملکہ چاہتے تھے جو خاموش رہے اور ان کے اشاروں پر چلے۔ اقتدار کی جنگ ہمیشہ تلوار سے شروع نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے کلیوپیٹرا کا نام سرکاری دستاویزات سے آہستہ آہستہ ہٹایا گیا، پھر اس کی تصویر سکوں سے غائب ہونے لگی اور آخر کار فرمان صرف بطلیموس 13 کے نام سے جاری ہونے لگے۔ یہ سب خاموشی سے ہوا مگر کلیوپیٹرا سب سمجھ رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ تخت اس کے ہاتھ سے سرک رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ آیا جب محل کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے۔ کلیوپیٹرا جسے فرعون کہا جاتا تھا اچانک ایک خطرہ بنا دی گئی۔ اسے بتایا گیا کہ شہر چھوڑ دو ورنہ قتل کر دی جاؤ گی۔ یوں مصر کی ملکہ اپنے ہی ملک سے نکال دی گئی۔ وہ چند وفادار لوگوں کے ساتھ اسکندریہ سے نکلی۔ پیچھے وہ شہر چھوڑ آئی جہاں اس نے سیکھا تھا، سوچا تھا اور خواب دیکھے تھے۔ صحرا کی خاموش راتوں میں کلیوپیٹرا نے پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا میں ہار گئی ہوں؟ مگر اگلے ہی لمحے اس کا جواب بھی خود ہی ملا، نہیں، یہ ہار نہیں ہے، یہ تیاری ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ مصر کے اندر واپسی ممکن نہیں جب تک بیرونی طاقت اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو، اور وہ طاقت ایک ہی جگہ موجود تھی۔ کلیوپیٹرا نے تلوار اٹھانے کی بجائے دماغ استعمال کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر مصر کا مستقبل روم کے فیصلوں سے جڑا ہے تو ملکہ بننے کی کنجی بھی روم ہی میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے زندگی کا سب سے جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ وہ ایک باغی ہوئی شہزادی بن کر واپس نہیں لوٹے گی بلکہ ایک اتحادی بن کر لوٹے گی۔ اس نے ایک خطرناک کھیل کھیلا اور اس کھیل کا پہلا مورا تھا جولیس سیزر، وہ شخص جسے روم میں فاتح کہا جاتا تھا اور مصر میں فیصلہ کن طاقت۔ کلیوپیٹرا جانتی تھی کہ اگر وہ اس لمحے سیزر تک نہ پہنچی تو مصر ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسکندریہ میں اس وقت کلیوپیٹرا کا داخلہ قتل کے مترادف تھا۔ اس کے دشمن محل میں موجود تھے اور اس کا بھائی ابھی تک خود کو واحد حکمران سمجھتا تھا۔ محل کی گلیاں، دروازے اور پہرے دار سب اس کے خلاف تھے، مگر کلیوپیٹرا پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ طاقت کے دروازے ہمیشہ سامنے سے نہیں کھلتے۔ اس نے اپنے ایک وفادار ساتھی اپولودورس کو بلایا، سرگوشی میں کہا، مجھے سیزر کے سامنے پیش ہونا ہے، ایسی حالت میں کہ مجھے کوئی روک نہ سکے۔ رات کے اندھیرے میں کلیوپیٹرا کو ایک موٹے قالین میں لپیٹا گیا، نہ شاہی لباس، نہ تاج، نہ محافظ، صرف ایک عورت،
ایک ذہن اور ایک خطرناک منصوبہ۔ جب قالین سیزر کے کمرے میں لایا گیا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا چھپا ہے۔ جیسے ہی قالین کھولا گیا ایک عورت خاموشی سے اٹھ بیٹھی، نہ خوف، نہ جھجک، نہ رحم کی درخواست، بس اعتماد سے بری ہوئی نگاہیں۔ یہ کلیوپیٹرا تھی۔ کلیوپیٹرا نے سیزر سے نہ رو کر بات کی نہ گڑ گڑا کر۔ اس نے مصر کی بات کی، اس کے مستقبل کی بات کی اور روم کے فائدے کی بات کی۔ وہ جانتی تھی کہ مرد اقتدار احساسات سے نہیں فائدے سے قائل ہوتے ہیں۔ سیزر اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو شکست خوردہ نہیں تھی بلکہ اپنی حالت پر مکمل قابو رکھتی تھی۔ سیزر نے ایک خوبصورت عورت نہیں بلکہ ایک سیاسی ذہن دیکھا، ایک ایسی ملکہ جو اپنے ملک کے لیے جھکنے کو تیار تھی مگر ٹوٹنے کو نہیں۔ اسی لمحے کلیوپیٹرا نے مصر کی بساط پر اپنا مہرہ رکھ دیا۔ سیزر نے کلیوپیٹرا کو تحفظ دیا، محل میں اس کی موجودگی کو تسلیم کیا گیا۔ اس کے بھائی کو پہلا جھٹکا لگا۔ اب کلیوپیٹرا اکیلی نہیں تھی، اس کے پیچھے روم کی طاقت کھڑی تھی اور مصر میں اقتدار کی جنگ کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ وہ ملکہ جو قالین کے اندر محل میں داخل ہوئی تھی اب قسمت کے دروازے کھول چکی تھی۔ یہ صرف ملاقات نہیں تھی، یہ ایک اتحاد تھا جس نے مصر، روم اور تاریخ تینوں کا رخ بدل دیا۔ بطلیموس 13 سیزر کی مداخلت سے سخت ناراض تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی طاقت ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ درباری مشیر اور فوجی سردار جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ یہ اب سازش نہیں تھی، یہ کھلی جنگ تھی۔ شہر کے اندر شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ آگ، دھواں، چیخیں اور ٹوٹتے دروازے۔ سیزر کی فوج تعداد میں کم تھی مگر منظم اور تجربہ کار۔ کلیوپیٹرا محل میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ صرف شہر کی نہیں، یہ اس کے وجود کی جنگ ہے۔ جب جنگ نے بدترین رخ اختیار کیا تو بطلیموس 13 اپنی فوج کے ساتھ نیل کے کنارے پسپا ہوا، مگر قسمت اس کے ساتھ نہ تھی۔ نیل کی تیز لہروں میں اس کا اختتام ہو گیا۔ یوں کلیوپیٹرا کا سب سے بڑا حریف خاموشی سے تاریخ کے صفحے سے مٹ گیا۔ اسکندریہ فتح ہو چکا تھا۔ کلیوپیٹرا ایک بار پھر محل کے دروازوں سے داخل ہوئی، مگر اس بار بے دخل شہزادی نہیں بلکہ فاتح ملکہ بن کر۔ تاج دوبارہ اس کے سر پر رکھا گیا۔ مصر کی گلیوں میں اس کا نام پھر سے گونجنے لگا۔ جنگ کے بعد سیزر مصر میں رکا۔ کلیوپیٹرا نے روم کی طاقت کو سمجھا اور روم نے کلیوپیٹرا کی ذہانت کو۔ یہ تعلق صرف سیاسی نہ رہا، یہ اتحاد آہستہ آہستہ قربت میں بدلنے لگا، اور جلد ہی اس تعلق سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا سیزریون۔ کلیوپیٹرا جانتی تھی کہ یہ بچہ مصر کی سیاست میں ایک نئی شطرنج ہے۔ کلیوپیٹرا سیزر کے ساتھ روم پہنچی۔ روم نے پہلی بار مصر کی ملکہ کو قریب سے دیکھا۔ کچھ نے اسے سازش کہا، کچھ نے خطرہ، مگر ایک بات سب مانتے تھے، یہ عورت عام نہیں تھی۔ جب سب کچھ مضبوط نظر آ رہا تھا اچانک خنجر چمکے۔ سیزر روم میں قتل کر دیا گیا۔ خبر جب مصر پہنچی تو کلیوپیٹرا سمجھ گئی اقتدار کی چھتری دوبارہ ہٹ چکی ہے۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد دنیا یکدم بدل گئی۔ روم میں اقتدار ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا اور ہر ٹکڑا دوسرے کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ ایک طرف آکٹیوین جو بعد میں آگسٹس کہلایا اور دوسری طرف سیزر کا وفادار سپہ سالار مارک اینتھونی۔ مصر ایک بار پھر رومی سیاست کے بیچ آ چکا تھا اور کلیوپیٹرا جانتی تھی کہ اگر اس نے اس بار صحیح انتخاب نہ کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مارک اینتھونی نے کلیوپیٹرا کو ملاقات کے لیے بلایا۔ یہ حکم تھا یا دعوت، یہ کہنا مشکل تھا مگر انکار ناممکن تھا۔ کلیوپیٹرا نے اس بار قالین کا سہارا نہیں لیا، اس بار اس نے خود کو ملکہ کے طور پر پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب کلیوپیٹرا اینتھونی سے ملنے نکلی تو اس نے جنگ نہیں اثر کو ہتھیار بنایا۔ سنہری کشتی، جامنی پردے، عطر کی خوشبو اور خاموش موسیقی، یہ مظاہرہ نہیں تھا، یہ پیغام تھا۔ میں کسی کی محتاج نہیں، میں خود ایک طاقت ہوں۔ مارک اینتھونی یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ پہلی ہی نظر میں سمجھ گیا کہ یہ عورت عام نہیں ہے۔ کلیوپیٹرا نے اینتھونی سے روم کی سیاست کی بات کی، مشرق کی دولت کی بات کی اور اتحاد کی ضرورت کی بات کی، لیکن ان الفاظ کے پیچھے ایک خاموش اثر بھی تھا۔ اینتھونی جو میدان جنگ کا آدمی تھا اس عورت کے سامنے خود کو غیر متوازن محسوس کرنے لگا۔
یہ ملاقات سیاسی تھی مگر اس کا انجام سیاسی نہیں رہا۔ اینتھونی مصر رک گیا، دن مہینوں میں بدل گئے اور سیاسی ملاقاتیں ذاتی قربت میں۔ کلیوپیٹرا نے اینتھونی کو صرف محبت نہیں دی، اسے مشرقی سلطنتوں کا خواب بھی دکھایا۔ اینتھونی نے روم کی بجائے اسکندریہ کو اپنا مرکز بنانا شروع کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب روم میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ کلیوپیٹرا اور اینتھونی کے 3 بچے ہوئے۔ کلیوپیٹرا نے اپنے بچوں کو مستقبل کے حکمران دیکھنا شروع کر دیا۔ زمینیں تقسیم ہوئی، خطاب دیے گئے اور روم کو پیغام دیا گیا، دنیا صرف روم کی نہیں۔ مگر کلیوپیٹرا ایک بات کم سمجھ پائی، روم توہین کبھی معاف نہیں کرتا۔ آکٹیوین نے تلوار نہیں اٹھائی، اس نے الفاظ کا استعمال کیا۔ اس نے روم میں یہ پھیلایا کہ مارک اینتھونی ایک غیر ملکی عورت کے لیے روم کو قربان کر چکا ہے۔ کلیوپیٹرا کو جادوگرنی، سازشی اور دشمن کے طور پر پیش کیا گیا۔ روم کی عوام کلیوپیٹرا سے نفرت کرنے لگی۔ اب بات شادی، محبت یا سیاست کی نہیں رہی، یہ جنگ تھی۔ ایک طرف روم اور دوسری طرف مصر، اور درمیان میں کھڑی تھی ایک عورت جس نے دل کو بھی چنا اور تخت کو بھی۔ بحیرہ روم میں جہاز آمنے سامنے تھے۔ رومی بحریہ تجربہ کار، منظم اور حکم کی پابند تھی، جبکہ اینتھونی کی فوج جذبے سے بری ہوئی تھی، مگر قیادت میں اب وہ مضبوطی نہیں رہی تھی۔ کلیوپیٹرا اپنی کشتی میں موجود تھی، وہ صرف دیکھنے نہیں آئی تھی، وہ فیصلہ کرنے آئی تھی۔ جنگ کے بیچ اچانک کلیوپیٹرا کے جہاز پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ پسپائی تھی یا منصوبہ، آج تک مورخین متفق نہیں، لیکن مارک اینتھونی نے جو کیا وہ قسمت کا سب سے بڑا غلط قدم تھا۔ اس نے جنگ چھوڑ دی اور کلیوپیٹرا کے پیچھے نکل پڑا۔ فوج بغیر قائد کے رہ گئی اور روم جیت گیا۔ شکست کے بعد مصر میں خاموشی چھا گئی۔ آکٹیوین کی فوج اسکندریہ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ مارک اینتھونی ٹوٹ چکا تھا ایک غلط خبر پر۔ اس نے خود کو موت کے حوالے کر دیا، اور وہ خبر تھی کلیوپیٹرا کی موت کی۔ کلیوپیٹرا جب اس کے پاس پہنچی تو اقتدار نہیں، صرف لاش موجود تھی۔ اب کلیوپیٹرا کے سامنے 2 راستے تھے، روم لے جائی جائے، قیدی بنے اور تماشا بنے، یا وہ انجام چنا جائے جو صرف بادشاہ کرتے ہیں۔ کلیوپیٹرا نے سانپ کو چنا یا زہر کو، اصل طریقہ آج بھی بحث ہے، لیکن نتیجہ ایک تھا۔ مصر کی آخری ملکہ مر گئی۔ کلیوپیٹرا کی موت کے ساتھ بطلی موسی خاندان ختم ہو گیا۔ مصر روم کا صوبہ بن گیا۔ ہزاروں سالہ فرعونی تاریخ یہی رک گئی۔ کلیوپیٹرا صرف خوبصورت عورت نہیں تھی، وہ ایک ذہین، سیاسی اور جرأت مند حکمران تھی۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، طاقت کا کھیل جذبات برداشت نہیں کرتا۔ محبت اقتدار کو کمزور کر سکتی ہے، اور بڑی طاقتوں کے درمیان چھوٹی سلطنت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ کلیوپیٹرا ہاری نہیں، وہ تاریخ بن گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ تاریخ کی کوئی رازدار کہانی آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ نیچے کومنٹس میں بتائیں اگلی داستان کس کردار پر ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔